الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور مشکل کشا ہے۔ انگن بے شمار بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، یہ انتہائی وسیع آیا مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے، کامیاب زندگی گزارنے کا راز اس کے اندر پنہا کر دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، تو اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو یہ وہی چیز ہے کہ انسان دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اسلام اس کی طرف بھرپور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے۔ اس پہ ذرا ہم غور کریں اس آیت کے اوپر۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ پہلے دنیا کی بات لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ مجھ سے مانگ ہے کہ بندے تو مجھ سے مانگ کہ میری دنیا حسنہ کر دے، والآخرۃ حسنہ، اور پھر اس کے بعد دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی حسنہ کرنے کی کوشش و جستجو میں لگ جا۔ وقنا عذاب النار، جب تو اس توازن کو قائم رکھے گا، دنیا اور آخرت کے توازن کو قائم رکھتا ہوا چلے گا، وقنا عذاب النار، تو عذاب کی آگ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا حسنہ کرنے کے لیے کیا ہم صرف مسلے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم مسلے کے اوپر بیٹھ گئے 24 گھنٹے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، اللہ ہماری دنیا حسنہ کر دے، اللہ ہماری دنیا جو ہے یہ بڑی حسین و جمیل کر دے، اس میں وسعت پیدا کر دے۔ کائنات میں مجھے آپ ایک آدمی بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جو 10 گھنٹے مسلے پہ بیٹھ کر یہی بات کرتا رہے کہ اللہ میری دنیا حسنہ کر دے۔ اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے، مسلے پہ بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا ہے، دن بھر وہ تسبیح کے دانے پھینکتا رہتا ہے، اللہ میری دنیا حسنہ کر دے، اللہ دنیا حسنہ کر دے، تو لوگ ایسے انسان کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، یہ مسلے پہ بیٹھ کے تو اس کی دنیا حسنہ نہیں ہوگی، نہ یہ دانہ پھینکنے سے اس کی دنیا حسنہ ہوگی، تو کیسے ہوگی؟ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، 10-12 گھنٹے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، اپنا وقت جو ہے وہ لگاتا ہے، مختلف طریقے کلیے قاعدے استعمال کرتا ہے کہ میری دنیا بہترین ہو جائے، لوگوں سے مشورے کرتا ہے، اہل خیر لوگوں کے پاس جاتا ہے، میں کون سا رستہ اختیار کروں، کون سا معاملہ اپناؤں کہ میری دنیا اچھی ہو جائے۔ اب وہ 10-12 گھنٹے محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اب بھی اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی دنیا حسنہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے 12 گھنٹے کی محنت کو قبول کر لے۔ تو دنیا حسنہ کرنے کے لیے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور جب باری آئی آخرت حسنہ کرنے کی تو ہم نے مسلح پکڑ لیا، تسبیح پکڑ لی کہ ہم بس اللہ سے آخرت حسنہ کرنے کے لیے مسلے پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اللہ میری آخرت حسنہ کر دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ہاں یہ باتیں درست ہیں، بغیر مانگنے سے اللہ عطا نہیں کرتا، اللہ کو انسان وہ ناپسند ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہ انسان اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اب جس طرح ہمیں اس بات کا، اس ٹرمنالوجی کا پتہ چل گیا ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بغیر محنت کے حسنہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ ہماری آخرت بھی بغیر محنت کے حسنہ نہیں ہو سکتی۔
دیکھیں نا دنیا میں انسان نے کتنا رہنا ہے. اگر کسی بھی آدمی سے سوال کریں کہ بھائی دنیا میں تو نے کتنا رہنا ہے، تو اس کا یہ جواب ہوگا پتہ نہیں. یہ جو سانس میرا منہ سے نکلا ہے، جو نتنوں سے نکلنے والا سانس ہے، یہ بھی واپس جانا ہے کہ نہیں جانا. ایسی بے یقینی زندگی جس کے متعلق وہ ایک لمحے کا بھی یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے وہ 18 گھنٹے محنت کرتا ہے. آج پوچھیں نا کسی سے بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ بیمار رہتے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کیا ہے؟ کہتا ہے بس یہ دنیا کے گورکھ دندے، اولاد جوان ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، میرے چلنے کے لیے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ مصیبتیں ہیں. پہلے آفس جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، پھر اوور ٹائم لگاتا ہوں، پھر ٹائم لگاتا ہوں، 18 گھنٹے محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی گھر کا سلسلہ نہیں چلتا. میرے بھائی اگر دنیا 18 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود حاصلہ نہیں ہو سکتی، تو یہ تیرے دماغ کی ایک یہ سوچ ہے کہ مسلح پہ بیٹھ کے 10 منٹ لگانے سے تیری آخرت حاصلہ ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کا اگر آپ موازنہ کریں تو مختلف یعنی ہیں قرآن پاک میں سے ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں کہ جو آخرت کا ایک دن ہوگا وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور 50,000 سال کا جب آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو اس دنیا میں انسان کوئی 50 سال زندگی گزار رہا ہے، کوئی 60 سال گزار رہا ہے، بڑا ہی مقدر والا ہے جو 70-80 تک پہنچ جائے. اس دور میں تو اب جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں تو 40-45 سال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھنے والے جنازے زیادہ نوجوانوں کے ہیں. آپ روزانہ جو ہے وہ جنازوں کے اعلان سنتے ہیں تو بابوں کے جنازے کم ہیں اور نوجوانوں کے زیادہ ہیں. تو یہ اگر آپ 50,000 سال کے مناسبت سے انسان کی 50 سالہ زندگی کو اس کا جو ہے وہ کیلکولیشن کریں تو یہ چند سیکنڈ کی زندگی ہے. وہ بھائی تیری چند سیکنڈ کی زندگی 18 گھنٹے روزانہ محنت کرنے سے حاصلہ نہیں ہوتی، اور 50,000 سال کا ایک دن بغیر محنت کے حاصلہ ہو جائے گا؟ وہ تسبیح سے اور مسلح پہ بیٹھنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں 18 گھنٹے آخرت کے لیے لگانے چاہیے تھے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت ہمارے سامنے ہے، وہ گھر سے نکلتے تھے کام کاج کرنے کے لیے. جب وہ دیکھتے کہ آج کے دن کی روٹی ہمارے بچوں کی پوری ہو گیا، کام کو چھوڑ دیتے تھے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بیٹھ جاتے تھے، دین سیکھتے تھے، آخرت کو حسین کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کو یہ جمع کرنے کی جو ہے وہ فکر نہیں تھی. اور ہم ایک دن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میری آنے والی نسل کا جو بچہ میرا پوتا پر پوتا جو ہے اس کے لیے بھی ہم پلاننگ کر کے ایک دن کے اندر بیٹھتے ہیں. یہ دنیا کی خواہشات نے، یہ دنیا کی ہوائے نفسی نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے. اور صورتحال یہ ماڈرنزم جو ہے اس نے ہمیں پکڑ کے بہت دور پھینک دیا ہے. ہم ہر چیز میں جدت چاہتے ہیں، سوائے دین میں اپنے آپ کو منظم کرنے کی جدت ہمارے اندر نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں ہم کسی کو دیکھتے ہیں آج کل تو انتہائی جو ہے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ انسان کسی نوجوان کو دیکھتا ہے تو انسان شرم سے پرا پرا ہو جاتا ہے. اس کی کٹنگ کو دیکھیں، اس کے چہرے پہ سجنے والی اس سنت کو دیکھیں، بریک سی لائن چہرے کے اوپر ہے. کیا جی میں متاثر ہوں، فلاں سے متاثر ہوں، فلاں سے متاثر ہوں. کیا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی شکل و صورت بھی حسنہ تھی ہمارے لیے، اسوہ حسنہ، ان کا لباس، گفتار، کردار. آج ہمیں امام الانبیاء کی کوئی چیز پسند نہیں. ہم جدت میں پڑھ کے ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس ادارے میں آ کے کہ الحمدللہ انہوں نے معاشرے کے اندر ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں نا آج ہمارا جو کردار ہے، خاص طور پہ جو لوگ دینی علم کے ساتھ جو ہے جو جڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں نے میڈین ان لوگوں کا، نوجوانوں کا ذہن بدل دیا ہے. لوگ وہ مسجد کی طرف آنے کی طرف جو ہے وہ بالکل تیار ہی نہیں ہے. اور رہی صحیح کسر ان دہشت گردوں نے نکال دی. مسجدوں کے اندر بم باب، کسی کو کہیں بھائی مسجد، کہتے ہیں مسجد میں کیا جائیں، وہاں تو جیکٹ پھٹ جاتی ہے. یہ نیا ایک ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. تو ایسے دور میں وہ جو ماڈرن لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو دین سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو قریب کرنا، انہیں دین سکھانا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متعارف کرانا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے.
اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس ادارے میں آ کے کہ محترم جناب قاری شفیق الرحمان صاحب جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی صحیح آگاہی دی جائے اور دین کے متعلق ان کی سوچ کو بدلا جائے، اور جو ملحد لوگوں نے دین کے خلاف نفرت پیدا کی ہوئی ہے، دین کو دہشت گردی کا نام دیا ہے، اس جو ہے وہ خول سے ان کو باہر نکالا جائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، نہیں تو ایک پھر وقت آنے والا ہے۔ ایک بہت بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے، تو ایک دن وہ بازار کے اندر کھڑے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے دیکھا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ آپ بازار میں آپ کا کیا کام ہے؟ آپ جا کے مسجد و محراب میں جائیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، بازار تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے بولا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں یہاں پہ کھڑا ہو کر بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت صورتحال یہ ہے کہ اب اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بندے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑے دن گزرتے ہیں، وہی فقیر آدمی، وہی درویش آدمی، وہی عالم آدمی ایک قبرستان کے اندر کھڑا ہے، بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے مجھے سمجھ نہیں لگی، آپ سے ملاقات جو ہے وہ چند ہفتے پہلے ہوئی تھی، آپ بازار کے اندر کھڑے تھے، آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ قبرستان کے اندر کھڑے ہیں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں وہی کام کر رہا ہوں جو بازار کے اندر کر رہا تھا، میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا بازار میں بھی، قبرستان میں بھی؟ ہاں قبرستان میں بھی آ کر بندوں کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوچھا کیا صورتحال ہے؟ وہ کہنے لگا، فقیر کہنے لگا بادشاہ صورتحال یہ ہے اب بندے صلح کے لیے مان رہے ہیں، اللہ صلح کے لیے نہیں مان رہا۔ کیوں؟ اب ان کا دنیا کا پیریڈ ختم ہو کر یہ قبروں میں آ چکے ہیں، ان کا صلح کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو ابھی ہمارے پاس صلح کا وقت ہے۔ اللہ ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم نے اللہ سے صلح کر لی تو ہماری انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور ہمیں اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر ہماری دنیا بغیر محنت کے حسنہ نہیں ہو سکتی تو آخرت بھی ہماری محنت کے بغیر حسنہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔